تو ایک تو ہمارا شرک 100% مکے والوں کے شرک کی طرح ہم ہر چیز مانتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کرتا ہے، پھر جب ان سے کہا پھر اللہ پاک فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، نبی ان سے پوچھو پھر یہ جھوٹی کہانیاں کیوں گھڑ لیتے ہو، فلاں بابے شاہ کمال کا ہے، فلاں جناب علی دولے شاہ کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، تم کہاں سے جھوٹ جوڑ لیتے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، ایک طرف مان تو سب اللہ پاک کرتا ہے، دوسری طرف جھوٹ بھی بنا لیتے ہو کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا۔ بالکل وہی روش ہماری ہے۔ یعنی قرآن حکیم کا آپ اگر مطالعہ کریں، ایک تو ہم کرتے ہیں نا تلاوت، رمضان میں 2 4 قرآن ختم کر دیتے ہیں، وہ ہم جوڑتے ہیں ثواب بزرگوں کے لیے، بھائی ہمیں ضرورت ہے قرآن کی، ہمیں ضرورت ہے۔ سورہ یاسین میں کیا کہا گیا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے، تم نے مردوں کے لیے اسپیئر کر دیا اس کو۔ مجھے ضرورت ہے اس کی، میرا آج ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، مردے نے تو جو کرنا تھا وہ کر گیا ہے، اس کو اب یہ بتانا، جو کھلاڑی آؤٹ ہو کے چلا گیا بھائی صاحب، اس کو تم بتا رہے ہو کہ یہاں سے کٹ کرنا تھا، تم نے سلپ سے نکالنا تھا، اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب اس کو بتاؤ جو پچ پر کھڑا ہے، اب اس کا کٹ تمہارے کام آئے گا، اس کی ضرورت ہمیں، یہ اب ہمارے لیے گائیڈنس۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ قرآن حکیم کیوں کہتا ہے، جہاں فرمایا یا ایھا الناس، سورہ الحج ہے، یا اصل میں وہ جو ہماری ڈیفیشنسی ہے نا ہمارے اندر، ہم نے اپنی کمزوری کو اپنے رب کی کمزوری بنا لیا، کہ جس طرح ہم کمزور، جیسے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم کمزور ہیں یہاں پہ، اسی طرح ہمارا سفیر بھی ہے، اس کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، باہر 2 گھنٹے بیٹھا رہتا بیچارہ، ہمارے والا ہی حال اس کا، وہی حال ہماری کرنسی کا بھی ہے، وہی ہمارے ایئر لائن کا بھی ہے، کھڈے لائن لگا دیا انہوں نے، کمرہ دے دیا، یہاں سے آیا جایا کرو۔ تو ہم نے اپنی کمزوری کو اپنے رب کی کمزوری سمجھا، اور پھر اس کی ہمدردی میں اس کو ہم نے سپورٹر فراہم کیے۔ یہ آدھے بچے دولے شاہ پیدا کر دے گا، چلو تیرا کام ہو جائے گا، یہ آدھے یہ کر دے گا، باقی کام معین الدین چشتی اجمیری کر دے گا۔ یہ ہم نے اللہ کی کیبنٹ بنا دی، اللہ کی ہمدردی نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ظالمو تم نے اللہ کی قوت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، جس کے پہلے مصداق، پہلے مخاطب کون تھے؟ مکے والے۔ ضرب مثل، مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن سے تم دعا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ نہیں کہا جن کو تم سجدہ کرتے ہو، دیکھا آپ نے، دعا عبادت ہے، غیر اللہ سے کرو گے تعبدون من دون اللہ، تم شرک کر رہے ہو۔ چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام پر ذبح کرنا، یہ بندگی ہے۔ کسی کی نظر ماننا، یہ بندگی ہے۔ کسی کے نام پر لٹ چھوڑنا اور اس کے دربار پہ جا کے کاٹنا اور اس کے مزار اور بت پہ جا کے کاٹنا، یہ بندگی اور شرک۔ جا کے لٹیں کاٹتے ہو مکے میں کہ نہیں کاٹتے؟ پھر وہاں کاٹ کے مدینے میں نہیں کاٹتے نا تم، سب سے اس کے بعد جو مقام ہے وہ مدینے کا ہے نا، مدینے میں نہیں کاٹتے نا، پھر دولہ شاہ کے جا کے کیوں کاٹتے ہو؟ جا کے ہندوؤں کو دیکھو، انہوں نے رکھی ہوئی ہیں لٹیں، وہ بزرگوں کے مزار پر جا کے اس کو عاجزی کے طور پر، عبادت کے طور پر کٹاتے ہیں، اور ہم بھی جو کٹاتے ہیں جا کے صفا مروہ کے بعد، وہ عبادت کے طور پر کٹاتے ہیں، پھر جن جن کے جہاں جا کے ان کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ بندگی، نذرانہ بندگی، چڑھاوا بندگی، ذبیحہ بندگی۔ یہ وہ شرک وہ بھی کرتے تھے، یہی شرک ہم بھی کرتے ہیں۔ نام کے ساتھ الحاج لگا ہوا ہے، داڑھی ہماری ناف کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ماتھے پہ اتنا موٹا گھٹا بنا ہوا سجدے کر کر کے، اور شرک کی ہر قسم ہمارے اندر موجود ہے۔ مکے والوں کو بڑا غصہ آتا تھا جب ان کو کافر کہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم جب مانتے سب کچھ اللہ پاک کرتا ہے۔ سورہ زمر کے سٹارٹنگ میں کیا کہا؟ ما نعبدہم، یہ نہیں کہا ما نسجدہم، ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے، کیوں؟ وہ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے۔ ما نعبدہم، ہم نہیں بندگی کرتے ان کی، جو ہی بندگی آتی ہے ہمارے ذہن میں فوراً سجدہ آتا ہے، کہ وہ سجدہ کرتے تھے بتوں کے آگے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں مسکا لگاتے ان کو،
غیر اللہ کے سوا تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو مسکا لگاتے ہو. صرف اللہ حق رکھتا ہے عبادت کا، وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کی عبادت حق ہے. باقی جس کی بھی کرتے ہو تم مسکا پالش کرتے ہو.